میں جس گھر میں پیدا ہوئی اور پھر جس گھر میں پرورش پائی وہ میرا گھر تھا۔ میرا گھر جہاں ماں باپ نے بے پناہ پیار دیا، پیار کرنے والے بہن بھائی بھی ساتھ ہی رہتے تھے۔ ان کے ساتھ بچپن گزرا، بہت اچھا وقت تھا۔ وہ کسی شہزادی کی طرح رہتی تھی اور مجھے یہی لگتا تھا کہ یہ میرا گھر ہے۔ جوانی کے آغاز میں سب کی باتوں نے میری آنکھوں میں نئے سپنے سجا دیے کہ مجھے اب اس گھر سے رخصت ہونا ہوگا۔ میرا نیا گھر میرا منتظر ہوگا اور مجھے یہ گھر چھوڑ کے جانا ہوگا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا۔ والدین تسلی دیتے تھے کہ یہ گھر بھی تمہارا ہی ہے، جب دل کرے آ جایا کرنا، کون سا زیادہ دور جا رہی ہو، اسی شہر میں تو ہو۔ شادی کے بعد اس نئے گھر کو اپنا گھر تو سمجھا، لیکن ماں باپ کو اور اس گھر کو نہ بھول سکی، جہاں آدھی عمر گزر چکی تھی، جس کے آنگن میں میرا بچپن بکھرا ہوا تھا۔ کچھ دنوں بعد گھر کا چکر ضرور لگاتی تھی۔ اگر مجھے کبھی دیر ہو جاتی تو اماں ابا ملنے آ جاتے تھے یا بھائی کو مجھے لینے کے لیے بھیج دیا کرتے تھے۔ وقت اچھا گزر رہا تھا۔ میں سسرال میں دل لگانے کی کوشش کر رہی تھی کہ اچانک ایک دن ابا کی طبیعت خراب ہو گئی۔ انہیں ہاسپٹل لے کر گئے لیکن کوئی کچھ نہ کر سکا۔ بابا ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئے۔ بابا کی وفات پہ میں پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ میں ہی نہیں، گھر کے سارے مکین اور در و دیوار بھی رو رہے تھے۔ اماں نے کچھ عرصے بعد بھائیوں کی شادیاں کر لیں۔ بڑے چاؤ سے میں اور اماں بھابیاں ڈھونڈ کے لائیں۔ شروع میں سب ٹھیک رہا، لیکن شادی ہونے کے کچھ عرصے بعد ان کے رویے نے مجھے بتا دیا کہ وہ گھر میرا نہیں ہے بلکہ بھائیوں کا گھر ہے۔ دل ٹوٹا، لیکن پھر خود کو تسلی دی کہ شوہر کے گھر کا گھر تو ہے نا، اس کے گھر کو اپنا گھر سمجھا۔ اماں تھیں اس لیے بھابیاں زیادہ کھل کے سامنے نہیں آئی تھیں۔ اماں کے چلے جانے پہ انہوں نے تیور بدل لیے۔ دل پہلے ہی دکھی تھا۔ اس پہ ساس نے اولاد نہ ہونے کے طعنے دینے شروع کر دیے۔ پہلے شوہر ساتھ دیتا رہا، لیکن آخر کب تک؟ آخر ماں کی ضد کے آگے ہار گیا اور مجبور ہو کر اس نے مجھے طلاق دے دی۔ بھائیوں کے گھر آئی تو وہاں بھی زندگی مجھ پہ تنگ کر دی گئی۔ ان کو میں بوجھ لگتی تھی۔ ایک دن ان کی باتوں سے تنگ آ کے کہہ دیا کہ یہ گھر صرف تمہارا نہیں ہے، وراثت میں میرا بھی حصہ ہے۔ تو انہوں نے بھائیوں کے کان بھرے اور ان کا رویہ بھی بدل گیا۔ عورت کا کوئی بھی گھر نہیں ہوتا نا، ہر گھر اس کے لیے ریت کا گھروندا ثابت ہوتا ہے۔ میں کیا کروں؟ کبھی کبھی تو دل کرتا ہے دنیا ہی چھوڑ دوں۔ وہ میری عزیز ترین دوست تھی۔ اس نے جلد بازی سے کام لیا اور اس ظالم دنیا کو چھوڑ گئی۔ اس کی باتیں اب بھی میرے کانوں میں گونج رہی ہیں اور میں اشک بار اس کی قبر پہ کھڑی سوچ رہی ہوں کہ اب کی بار اسے مٹی کا جو گھروندا ملا ہے وہ اسے کوئی نہیں چھینے گا۔